جناب ابصار عالم صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، بہت شکریہ. آپ نے اتنے اچھے طریقے سے کروز کا بتایا اور میٹھا زیادہ ہونے کے نقصانات بھی آپ نے بتائے ہیں. میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں بھی وہیں ہوتا. سر آپ ٹورنٹو اور آئیے، آپ ہمارے مہمان بنے. لوگ بہت پیار کرنے جی والے ہیں. جیسے ہم زندہ دلانا نے لاہور کی بات کرتے ہیں، ٹورنٹو کے لوگوں میں آپ کو وہی گرم جوشی اور پیار ضرور ملے گا. اور ٹورنٹو جو ہے وہ کینیڈا کا لاہور ہے، اس کا مطلب جی ہے. سر، چلیں جی سر، جی سر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے کبھی زندگی میں. لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا کہ کمیونیکیشن جاری رہنی چاہیے اور پاکستان سے محبت ہے صرف ہر طرف سے، تو یہی جذبہ بہت اچھا جذبہ آپ کا اور یہی ہونا چاہیے. اور یہ کمیونیکیشن چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ کمیونیکیشن رہیں تو دیواریں نہیں بنتی، دیواریں کھڑی نہیں ہوتی ہیں. اور اگر کمیونیکیشن ختم ہو جائے تو پھر دیواریں بہت بڑی اونچی ہو جاتی ہیں جس کے آر پار کچھ نہیں جا سکتا. تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. میں حاضر ہوں، سر آپ کا آپ بہت پوچھیں جو پوچھنا ہے. ہم میں بھی ہیں، ظاہر ہے. جی سر، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگری ٹو ڈس ایگری. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت یہ نہیں کہ بھئی کپڑے اتار کے پھرنا شروع کر. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آئی ہیو مائی اسپیس، یو ہیو یور اسپیس، بٹ وی لسن ٹو ایچ ادر اینڈ وی اڈیپٹ اینڈ اڈاپٹ گڈ تھنگس فرام ایچ ادر. ابصار عالم ایسے صاحب ایسے جی سر، آپ فرما رہے تھے کچھ. میں نے کہا ایسا ہی ہے جو آپ کہہ رہی جی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جی ایسے ہی سر، ہے. جی سر. پاکستان کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں سر، اور آپ خود بھی صحافی ہیں، آج بھی جنرل صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی، مگر میرا کنسرن ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. جناب حامد میر صاحب ریناؤنڈ جرنلسٹ ان پاکستان، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں، عمران خان صاحب کے دور میں ان کو اٹھایا بھی گیا تھا، مگر فارچونیٹ اور انفارچونیٹلی ہماری انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہمارے صحافیوں کے ساتھ وہ باتیں کرتی ہیں جو کہ بعض اوقات کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اس سے پہلے جناب حامد میر صاحب، آئی رسپیکٹ ہم فرام باٹم آف مائی ہارٹ، مگر اس سے پہلے انہوں نے جو چیز کو ظاہر کیا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے باجوہ صاحب کچھ اور کہا کرتے تھے، عمران خان صاحب سے کچھ اور کہا کرتے تھے. اب جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ بہت بڑا ذکر ہے کہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں یہ لفظ کہا تھا کہ ادھر کا کشمیر ادھر رہے گا، ادھر کا ادھر رہے گا، اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اور حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ میں اس وقت نہیں بول سکا کیونکہ مجھ پہ پابندی تھی، اور پہلے وہ نام نہیں بتا رہے تھے کہ کس نے یہ لفظ کہا. بعد میں انہوں نے کہا نہیں مجھے ڈر نہیں ہے، انہوں نے باجوہ صاحب کا نام بھی لے دیا. تو سر آپ کیا فرمائیں گے کہ ہماری ایجنسیز اس طرح کی انفارمیشن لکھاریوں تک، جرنلسٹ تک کیوں پہنچاتی ہیں؟ اور isn't it classified information؟ کل نہیں تو آج تو وہ نکل کے آ گئی نا باہر. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ وہ اس کی افشا ہونے سے کوئی ملک کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچے. جیسے کہ امریکہ میں بھی قانون ہے اور کینیڈا میں بھی شاید ہو کہ 30 سال بعد وہ تمام کلاسیفائڈ انفارمیشن جو ہے اس کو بھی ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں، کیونکہ عوام کا حق ہوتا ہے جاننے کا ان تمام اطلاعات پر جو حکومت کسی بھی وجہ سے ان سے چھپا رہی ہے. تو اس لیے امریکہ میں تو قوانین ہیں، ہمارے یہاں قانون نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں بھی عوام کا حق تو اتنا ہی ہے انفارمیشن تک پہنچنے کا اور اس کو دیکھنے کا. ہمارے تو آئین میں ایک شک بھی ہے جو حق، بنیادی حق ہے پاکستان میں، بہت سارے حقوق کے ساتھ اس میں ایکسیس ٹو انفارمیشن ایک بنیادی حق ہے، تو وہ تو ہونا چاہیے. اور حامد میر صاحب نے تب نہیں کہا، تب نہیں بولے، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے غلط کیا، انہیں اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا. اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت بولے، جن کو پتہ تھا کہ کشمیر کے معاملے پہ کیا ہوا ہے، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جو بولے ہیں. اسی لیے مجھے گولی بھی ماری گئی، اس لیے مجھ پہ مقدمے بھی ہوئے، کیونکہ میں اس وقت یہی بات کر رہا تھا کہ باجوہ صاحب نے کشمیر کا سودا کیا ہے، اور کشمیر کا سودا کرنے کے بعد مودی کے ساتھ پاکستانیوں پہ زندگی تنگ کی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پہ. تو یہی میں باتیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے میرے خلاف یہ سب کچھ ہوا. تو اور ساتھ وہ عاصم سلیم باجوہ کے جو پیزا شاپس تھیں امریکہ میں بہت ساری، اس کو کہاں سے پیسہ آیا تھا، وہ کیسے بنی تھی، یہ سوالات میں اٹھا رہا تھا. تو اس وقت بھی لوگوں نے بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اس وقت کسی ٹی وی چینل پہ مجھے آنے کی اجازت نہیں تھی، اور کوئی ٹی وی چینل مجھے دکھا نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ باتیں شاید اتنی نہیں ہوئی. لیکن میرے ٹویٹس آج بھی ریکارڈ پہ پڑے ہوئے ہیں
اس وقت کے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے. تو اس میں کوئی ایسا یہ چھپا ہوا راز نہیں تھا جس کے افشا ہونے کا ڈر تھا. اور یہ ایجنسیوں نے نہیں بات بتائی، حامد میر صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ باجوہ نے خود انہیں یہ بات بتائی. تو کیونکہ باجوہ صاحب جرنلسٹوں سے ملنے کے بہت شوقین تھے اور ان سے وہ اکثر ملتے رہتے تھے، جن جرنلسٹوں پہ وہ اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، ان کے ذریعے پیغام رسانی بھی کیا کرتے تھے ادھر ادھر، تو وہ ان سے ملتے رہتے تھے، ان کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے. تو یہ ایکسچینج ہوتا رہتا ہے بیہائنڈ دا سین، اور اس میں ہو سکتا ہے انہوں نے بات کی ہوئی آف دا ریکارڈ ہے. لیکن مجھے جہاں سے پتہ چلی تھی، میرا کسی سے یہ وعدہ نہیں تھا کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، اور میں نے یہ بات اس لیے پبلک کی تھی اس وقت. اور یہ بات بہت آبویس تھی کیونکہ امریکہ کا وزٹ ہوا تھا عمران خان کا بھی اور جنرل باجوہ کا اکٹھے ہوا تھا، اور دونوں کی بہت وہاں پہ استقبال ہوا تھا، آؤ بھگت ہوئی تھی. اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد مودی نے انڈیا کو اینیکس کر لیا، انہوں نے اپنے آئین میں ترمیم کر دی، اور جو آئین کا آرٹیکل 370 اور 35A جو اس کا سیکشن تھا اس کو انہوں نے بدل دیا. تو جب بدلا اور اس پہ پاکستان نے کوئی احتجاج نہیں کیا تو یہ چیزیں تو باہر آ گئی تھی اسی وقت. لیکن اس پہ ظاہر ہے اس وقت سب ایک پیج پہ تھے اور قوم سے چھپایا جانا ضروری تھا، اور بدلے میں اپنے لیے اقتدار کی مدت لمبی کرنی تھی، جس کے بعد باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی اور انہوں نے لی ایکسٹینشن، اور پھر وہ مزید ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے، اور خان صاحب بھی مزید الیکشن جیت کے حکومت میں رہنا چاہ رہے تھے. تو کشمیریوں کے خون پہ، ان کے حقوق پہ سودا کر کے یہ کیا تھا. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا بھی تو ایک تعلق ہے. بہت شکریہ جناب ابصار عالم صاحب. آپ نے بھی یہ کہا کہ دونوں جب وہ وہاں گئے تھے وی ور ہیئر، اور اس میٹنگ میں جس میں کشمیر کا سوال اٹھایا گیا تھا، یہ ہمارے جناب میاں صاحب نے، عظیم میاں صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا. مگر آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اور باجوہ صاحب کو بڑی پذیرائی ملی تھی. عمران صاحب کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا تھا، باجوہ صاحب کو پینٹاگون نے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ کیا ضرور تھا. میں آپ سے سر، آپ نے لاقانونیت کا پاکستان میں تذکرہ کیا ہے، میرا آپ سے یہیں پہ سوال ہے کہ آرٹیکل 370 کی آپ بات کرتے ہیں. آج مجھے بات کرنے کا موقع ملا سردار نبیلہ ارشد صاحبہ سے، جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے کشمیر میں. ان سے کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی سردار نبیلہ ارشد سے میری آج بات ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ 2014 میں 2014 میں جب جناب آپ کے فضل الرحمان صاحب کو پوزیشن دی گئی تھی فیڈرل منسٹر فار بینگ چیئرمین آف اسپیشل کمیٹی آف نیشنل اسمبلی آن کشمیر، اور خاقان عباسی صاحب نے اس کو پھر ایکسٹینشن بھی دی تھی، وہ کہتی ہیں 2014 میں ہم ان کے پاس گئے تھے اور ہم نے ان سے کہا کہ انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریموو کرنے جا رہے ہیں اور اپنے آئین کا اطلاق کریں گے کشمیر میں. تو کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ آرٹیکل 370 کیا ہوتا ہے. تو کہتی ہیں ہم نے ان کو گوگل کر کے دکھایا کہ واٹ از آرٹیکل 370، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے تو پاکستان کا مفاد دیکھنا ہے. یعنی پاکستان میں تو ہمیشہ لوگ ان پوزیشن کو انجوائے کرتے رہے، کسی نے بھی کشمیر کا ساتھ نہ دیا. یہ بات آپ کی درست ہے، اور کسی حد تک درست ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے تو بہت ساتھ دیا کشمیریوں کا، اور پوری زندگی اپنی ان کے مقصد کے ساتھ انہوں نے لگا دی. ایک آپ کی بات کا پہلے میں جواب تھوڑا سا دے دوں کہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ جنرل باجوہ کا بہت استقبال ہوا تھا پینٹاگون میں، ان کو 21 توپوں کی شاید سلامی بھی دی گئی تھی، تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی آرمی چیف کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. اور اسپیشلی ان حالات میں کہ جب کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا ہے ایسا پاکستان نے یا جنرل باجوہ نے ان کے لیے کہ ان کو اتنی 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے. لیکن دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کو اوول آفس میں میٹنگ ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ، اور بہت وہاں لے کے وہ وائٹ ہاؤس میں گھومتے بھی رہے تھے ان کو، اور پھر پریس ٹاک بھی کی تھی. اور اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب واپس آئے ہیں اسلام آباد تو پوری کیبنٹ ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گئی تھی، اور ان کا بہت شاندار استقبال ہوا تھا. پاکستان کا معاملہ ہے نا کیبنٹ، اور پاکستان میں انہوں نے کہا تھا پھر کہ مجھے لگتا ہے میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو وہ دوسرا ورلڈ کپ کیا تھا وہاں پہ، وہ ہمیں ابھی تک اس کی ڈیٹیلز پتہ نہیں چلی، تو لوگ یہی شک کرتے ہیں کہ وہ کشمیر والے ورلڈ کپ تھا. خیر یہ بات آپ کی جو ہے نا مولانا فضل الرحمان والی اور دوسرے لوگوں کی، یہ بات آپ کی دیکھیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں ذمہ دار آدمی ہیں ان کے سامنے ہوئی ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے.
ہو سکتا ہے کہ فضل الرحمان کو نہ پتا ہو، اور یہی تو بدقسمتی ہے ہماری. آج تک پاکستان میں جتنے بھی حکمران ہیں یا جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے لوگ ہیں، انہوں نے کشمیر کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو استعمال کیا ہے، لیکن کشمیر کو کشمیریوں کے حق کے لیے استعمال نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. جو حق تھا کشمیریوں کا اس طرح نہیں دلوایا. تو یہ بڑی اسی لیے تو ہم پھر آج یہ دن بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ انڈیا اتنا مضبوط ہو گیا کشمیر کے معاملے پہ، اور ہم آج تک اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہے. اور جو 2014 میں بات کی کہ 370 آرٹیکل 370 اس وقت ختم کرنے کا پلان مودی کر رہا تھا 2014 میں، تو 5 سال لگے اس کو. 2019 میں اس نے ختم کیا، اس سے پہلے نہیں وہ ختم کر سکا. تو 2019 میں بھی اس کی جرت کیسے ہوئی؟ یہی تو سوال ہے. یہ تو پاکستان کی ناکامی کیا ہے کہ پاکستان نے کہیں پہ تو اپنا کام نہیں کیا نا طریقے سے، کہ وہ 2014 سے جو کوشش کر رہے تھے، شاید اس سے پہلے سے کوشش کر رہے ہوں وہ، تو وہ 2019 میں کامیاب ہو گئی. اس کا ہمیں اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کشمیریوں سے بے وفائی کی تو کیوں کی، اس کی کیا وجوہات تھی، کیا ہمارے مفادات تھے، ہمیں کیا فائدہ. پاکستان کے مفاد کی بات کی نا فضل الرحمان نے، تو کیا پاکستان کے مفاد، پاکستان کو کیا ملا اس سب سے؟ ایک چیز مجھے بتا دیں، کوئی مفاد پاکستانیوں کا، کوئی پاکستانیوں کو قرضہ معاف ہوا ہو، پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی ہو، پاکستان ریجنل پاور بن گیا ہو، کیا ہوا ہے ہمارے یہاں؟ تو اس کے بعد سے حالات مزید خراب ہی ہوئے ہیں. کشمیریوں کی بددعائیں بھی لیں، ان کو ناراض بھی کیا، اپنے اصولی موقف سے بھی ہٹے، اور ان ریٹرن پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملا. بہت شکریہ سر آپ کا جناب ابصار عالم صاحب. آپ یہ بات کریں سر. میں پاکستان کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. زندگی میں قومیں، اعلیٰ قومیں اپنی تاریخ سے سیکھتی ہیں. زندگی میں لوگ اپنی غلطیوں سے اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے اپنا جہاز اڑایا، اور بڑا اڑایا تھا الیکٹیبلز کو جمع کرنے کے لیے، جب عمران خان صاحب نے الیکشن جیتا تھا اور وہ سیٹیں پوری کرنے کے لیے. آج پھر سیاسی گٹھ چھوڑ کا معاملہ ہے. کیا پرابلم ہے لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی؟ کیا روٹی پرابلم ہے یا کیا پرابلم ہے؟ یہ انہی لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں. آج فواد چودھری صاحب ہنستے ہوئے اپنا پلیٹ فارم پھر بدل کر کے چلے گئے، اور جہانگیر ترین نے اپنی نئی سیاسی جماعت کا اعلان بھی کر دیا ہے. جناب عبدالعلیم خان صاحب کی رہائش گاہ پر عشائیہ بھی ہوا ہے، اور اس میں جناب فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے. سندھ سے عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی، جے پرکاش اور وغیرہ وغیرہ. اور نوریز شکور، میں ذاتی طور پہ نوریز شکور کی نیبر رہی ہوئی ہوں. اس کی بیوی میری بہت پیاری باجی، پنکی باجی. مگر اب یہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی اور یہاں وہاں چھوڑ کے جہانگیر ترین کے کیمپ میں جا کے بیٹھ کے. اس ملک میں کیا ہوگا اگر پلیٹ فارم اور کراسنگ اتنی زیادہ ہے؟ مطلب کیا کریڈیبلٹی کیا ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی نا جہاز والی، مجھے پنجابی محاورہ یاد آ رہا تھا کہ ہتھی دتیاں گنا دنداں کھولنیاں پینیاں. اور دنداں نال بھی نہیں کھل دیاں سر، نہیں کھول دیا نا. پھر ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں نا دندا. ایک دفعہ ایک کام غلط کیا انہوں نے، اور آپ وہی کام دوبارہ دوسرے طریقے سے غلط طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس کا انجام بھی تو اچھا نہیں ہوگا. اس طرح کی جو آپ نے کہا نا، عوام کو کیا ہے مسئلہ، جو ووٹ انہیں کو دیتے ہیں، عوام نہیں ووٹ دیتے. اب یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، عوام لوٹوں کو ووٹ نہیں دیتے. ان کو جتایا جاتا ہے، ان لوٹوں کو، الیکٹیبل جو سو کالڈ ہیں، اور ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے. عوام جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اچھی نیت والے ان کے حکمران ہوں، لیکن اگر حکمران ہی ہر دفعہ وہی اسی طرح کے لوگ آ جائیں. دیکھیں نا، اب ہماری عدلیہ کا نمبر پوری دنیا میں 140واں نمبر ہے، اوپر سے لے کے 140ویں نمبر پہ آتی ہے اگر آپ پاس مارکس دیں تو کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ کہ عدلیہ میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نیچے جاتی ہے، کیونکہ جو کلیکٹیولی جو سمت لیتی ہے انفلوئنس، جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ غلط ہوتی ہے. اسی طرح ہماری جو عوام کوشش تو کرتی ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں، حکمران طبقہ جو ہے، ایلیٹ جو ہے، خاص طور پہ جو پنجابی ایلیٹ ہے، لاہور کی جو ایلیٹ ہے، اس کی ڈائریکشن ہی مختلف ہے. اس کی ڈائریکشن وہ ہے ہی نہیں صحیح نیت والی. صحیح اس ملک دیکھیں، آپ کو میں سچ بات بتا رہا ہوں کہ یہاں لوگ جو تھوڑے پڑھ لکھ جاتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ غریب کے بچے کو جینے کا حق نہیں، اچھی زندگی گزارنے کا حق ہی نہیں. جینے کا تو شاید حق دے دیتے ہوں، یہ سمجھ تو گیا ہے، لیکن کہ اچھی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے ان کو پڑھنے کا حق نہیں ہے، ان کو شہروں میں اچھی جگہوں پہ رہنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بھی پڑھ لکھ گئے تو ہمارے بچوں کی نوکری کون کرے گا؟ جب ہماری اربن مڈل کلاس کی سوچ یہ ہو
تو آپ بتائیں ہر جگہ تو اربن مڈل کلاس ہی تو کسی معاشرے کو ترقی دیتی ہے. تو آپ کینیڈا دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, یورپ دیکھ لیں, جاپان دیکھ لیں, وہاں کی اربن مڈل کلاس کی ایتھکس کتنی اچھی ہے, ان کی ویلیوز کتنی اچھی ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو بھی تھوڑا سا اوپر جاتا ہے معاشرے میں, خوشحالی آتی ہے, وہ دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, دوسروں کے حقوق نہیں دینا چاہتا, اور اسی میں سے وہی پھر ڈائریکشن ایسی سیٹ کرتے ہیں. وہی ہمارے جتنے بھی پلرز ہیں, پارلیمنٹ ہو, ہماری جوڈیشری ہو, ہمارا میڈیا ہو, ہماری ایگزیکٹو ہو جس میں ملٹری بھی جس کا حصہ ہے, اس میں وہی کلاس آ جاتی ہے, اور اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے اس ملک میں, اس ایلیٹ کا, رولنگ ایلیٹ کا, کہ وہ اس انفلوئنس کے ذریعے سب کچھ ہو جاتا ہے. اس میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ایسی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ جو پتھر ہوتا ہے اس کو ہیرا بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے, اور ہیرے ہیرے کو پتھر بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. نہ پرفارمنس کوئی دیکھتا ہے, نہ کوئی آؤٹ پٹ دیکھتا ہے, صرف یہ دیکھتے ہیں باتیں کون اچھی کر لیتا ہے. آپ دیکھ لیں, آپ ہماری اپنی ذاتی زندگی میں, ہمارا کلچر ایسا ہے, کوئی بندہ بہت باتیں کرنے والا ہونا, کہتے ہیں یار ہے تو گلوں نے بیچ جاتا ہے, یار بڑا تیز آدمی ہے. مطلب ہم تیز آدمی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایجاد کی ہے, ہم نے کوئی انوینشن کیا, ہم نے سائنٹیفک کوئی اچیومنٹ کی ہے, یا ہم نے کوئی بہت اچھا بزنس سیٹ اپ کر دیا, لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں, اس لیے ہم تیز نہیں ہو گئے. امریکہ میں تو ایسے لوگ تیز ہوتے ہیں نا, کینیڈا میں, یار بڑا پیسہ کمایا اس نے, حلال, وہاں تو ظاہر ہے آپ اسمگلنگ کر کے تو پیسہ نہیں کما سر سکتے. پکا حلال, مر جاتے ہیں, گھر کا کام خود کرنا پڑتا ہے, جھاڑو خود دینا پڑتا ہے, برتن خود دھونے پڑتے ہیں, لون خود کاٹنا پڑتا ہے, پوچھو کیڑا کام نہیں کر دے. بالکل. تو جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں, لوگوں کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں. یا اسمارٹ ہوتا ہے جو گلا نہ کھاندہ ہے نا, وہ بڑا اسمارٹ ہے, وہ بڑا تیز ہے جی, انہوں نے منڈا تو بہت ہی تیز ہے, کہ اتنے لوگوں کو چکر دے جاتا ہے. اب لوگوں کو چکر دینا اگر تیزی اور اسمارٹنیس ہے, بجائے اس کے کہ آپ سوسائٹی کے لیے کوئی جنریٹ کر رہے ہوں, کوئی پروڈکشن کر رہے ہوں, وہ نہیں ہے ہمارے یہاں. تو یہ جو ہماری نیت کی جو خرابی کی آپ نے بات کی نا, وہ عوام کی نیت خراب نہیں ہے, وہ ہماری رولنگ ایلیٹ کی نیت خراب ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم ان پرابلمس میں چلے جاتے ہیں. اور دیکھ لیں جتنے آپ نے لوگوں کا ذکر کیا ہے, اور جتنی تصویریں آج ہم نے دیکھی ہیں, اور اس گھر میں اتنے بڑے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کون غریب ہے؟ وش کی عامر کس کہ آپ پکچرز تو دکھا سکتے ہو نا فواد چودھری, اور مجھے بڑا غم ہے, میں آپ کو اتنا بتاتی ہوں, دیر آر ابصار عالم صاحب, آپ کا تجربہ بہت زیادہ, اور میں آپ کی اس لیے تعریف کرتی ہوں کہ قلم کی قسم خدا نے کھائی, اور قلم کے اوپر ہی اور پڑھنے سے ہی آیت شروع ہوئی تھی, اور آپ پڑھنے والے ہیں, لکھنے والے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ایک انٹلیکچوئل شخص کی دوستی کا معیار انتہائی لو نہیں ہو سکتا. پڑھے برڈز آف سیم فیدر فلاک ٹوگیدر. تو میں آئی کاؤنٹ آن یو سر, آئی کاؤنٹ آن یو, بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ اس ملک میں جاہر جس کے پاس پیسہ ہے, میں اس کو جاہل نہیں کہوں گی, یعنی وہ پیسے کے زور کے اوپر اور ڈنڈے کے زور کے اوپر, لک ایٹ دس علیم خان صاحب, اور ان کے پاس پورا کا پورا میڈیا ہے, پورا کا پورا سما میڈیا آئی بلیو سو ان کا ہے. جہانگیر ترین صاحب, اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہوا ہے کہ مطلب اکھ پٹو تے لاہور ہی نہیں آندا, اور یہ فواد چودھری صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, فردوس عاشق اوان صاحبہ, اینڈ آئی فیل سیڈ بائی سیئنگ کہ کیا آؤٹ پٹ ہے. مجھے ایک بندہ کوئی کال کر کے فردوس عاشق اوان صاحبہ کی آؤٹ پٹ بتا دے. یہ وہ ہیں جنہوں نے تھپڑ بھی مارا تھا, یہ وہ ہیں جن کی لینگویج بھی لو ہے, اور فردوس عاشق اوان نے کہا آج پاکستان کے استحکام کا وقت آ گیا. سر کیا کہیں گے, یہاں مجھے ترس آتا ہے اس ملک کے اوپر. جی بالکل, آپ کو ترس کھانا چاہیے. ہمیں افسوس ہوتا ہے اس ملک کے اوپر کہ اس ملک کی جو سو کالڈ رولنگ ایلیٹ ہے, وہ بجائے بہتری لانے کے لیے اس ملک کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے لیے, وہ اپنے مفادات کے لیے کیسے جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ دیکھیں, عمران اسماعیل گورنر سندھ تھا, عمران خان نے اس کو لگایا, علی زیدی کو وفاقی وزیر بنایا, عامر کیانی ایک چھوٹا سا قبضہ گروپ کا حصہ تھا یہاں پہ, اور وہ اس کو وزیر بنایا, اور اس نے کتنا مال بنایا, اس میں علی زیدی نے بھی مال بنایا ہے, اور عمران اسماعیل نے بھی بنایا. لیکن افسوس پھر یہی ہوتا ہے نا کہ یہ تو عمران خان کے پرانے ساتھی تھے نا. میرا خیال ہے علی زیدی نے نہیں بنایا, یہ میرا میں ذاتی طور پہ جتنا مجھے معلوم ہے. الزامات ہیں, اب یہ تو پھر وقتی کیسز چلیں گے تو پتہ چلے گا. الزامات پہ ہیں, اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پرانے ساتھی تھے نا شروع کے, یہ کیوں چھوڑ گئے ان کو, کہ یہ کون سا نظریاتی ان کا تعلق تھا عمران خان سے, اور عمران خان نے ان لوگوں کو, ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا. سر عمران خان کو تو مروایا شہزاد اکبر نے, اون چودھری نے, اون چودھری میاں صاحب, اور یہ جہانگیر ترین کے گٹوں میں اب بیٹھا ہوا ہے, اور جو اپنا ایک کا نہیں ہوا. ہم سر ابصار عالم صاحب, ہم نے زندگی میں ایک سنا تھا
کہ انسان کا وزن کیا جاتا ہے، جو ایک کا نہیں نا وہ کبھی دوسرے کا بھی نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی اپنی ایک بیوی کا نہیں ہوا نا تو میں گارنٹی دیتی ہوں وہ دوسری بیوی کا بھی کبھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، یہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا؟ وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں پاکستان میں تو یہ لوٹے. اب فواد چودھری کی آپ بات کر لیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ رہے، کیو لیگ کے ساتھ یہ رہے، اور اب یہاں سے نکلے ہیں تو وہ استحکام پارٹی کے ساتھ چلے گئے. ہی ہیڈ بین ٹو ایوری پارٹی. انہوں نے وقتی مفاد کے لیے خان صاحب نے اقتدار میں پہنچنے کے لیے انہوں نے کیوں لوٹوں کا سہارا لیا؟ مگر سر اس سے پہلے بھی یہ تو چل ہی رہا ہے، اس ملک میں چل ہی یہ رہا. دیکھیں امریکہ میں ایک وہ وہیں سے یہ محاورہ ایجاد ہوا تھا پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اس اوول آفس سے کہ بک اسٹاپس ہیئر. تو بک اسٹاپس ایٹ دا پریزیڈنٹس ٹیبل، بک اسٹاپس ایٹ دا ٹاپ، بک اسٹاپس ایٹ عمران خان. جو مرضی آپ کہہ لیں کہ لوگ شہزاد اکبر خراب تھا، عمران اسماعیل خراب تھا، عامر کیانی خراب تھا، جو بھی خراب تھا، لیکن الٹیمیٹلی یہ چوائس عمران خان صاحب کی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں عمران خان نے بہت غلطیاں کی ہیں. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انہیں اللہ نے موقع دیا تھا، اتنی غلطیوں کے بعد کہ 3.5 سال کی پرفارمنس ان کی سائڈ پہ ہو گئی تھی اور وہ ایک وکٹم بن گئے تھے اور ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی تھی. اور بجائے اس کے کہ وہ اسمبلی میں، قومی اسمبلیوں میں بیٹھتے اور 7 صوبائی اسمبلیوں میں، دو حکومتیں کے پی میں، پنجاب میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں، یہ ان کی حکومتیں تھیں اور 64% پاکستان پہ ان کی حکومت تھی. لیکن انہوں نے پتہ نہیں یہ کیا، کس کے مشورے اور کس دماغ میں کیا بات آئی، انہوں نے سارا کچھ غلط ٹریک پہ چلے، نیگیٹو سائڈ پہ چلے گئے، اتنی بڑی غلطیاں کی. اب سارا عالم صاحب میرا آپ سے یہاں پہ میری کیوریوسٹی، آپ کا تجربہ ہے، میری کیوریوسٹی ہے، مجھے آپ سے جواب چاہیے. میں مانتی ہوں عمران خان صاحب ہی ہیڈ آل دا چانس ٹو لیو پاکستان، ان کے بچے انگلینڈ میں ہیں، بٹ واٹ از دا ریزن دا مین ڈڈ ناٹ لیو پاکستان؟ ان کے ساتھ کے جو اڑنے والے پرندے تھے وہ اڑ بھی گئے، ملک کو بھی چھوڑ گئے. مگر بھٹو صاحب کے بارے میں سن رہی تھی کہ بھٹو صاحب کو جب ہوا کہ ان کو نکال دیا جائے تو انہوں نے نصرت بھٹو سے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ مجھے کیا آفر ہے، میں ہیرو بن کے اس زمین پہ مرنا چاہتا ہوں بجائے اس کے کہ مجھے ایران کے سپرد یا کسی اور ملک کے سپرد کر دیا جائے. ہی ڈڈ ناٹ لیو پاکستان. سر اس کا اب گوگی immediately left پاکستان because she was scared کہ اس نے چوری کی ہوئی تھی، مگر عمران خان نے پاکستان چھوڑا نہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں دشمنی برائے دشمنی کی بجائے we must acknowledge something, there must be some truth. دیکھیں یہ آپ نے اگزامپل دی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی زمین پہ رہ کے مرنا چاہتا ہوں اور میں تاریخ میں امر ہونا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے عمران خان نے بھی یہ سوچا ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ مجھے آپ کی یہی بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا دشمن بھی ہے، اگر اس کی اچھائی ہے تو وی مسٹ اکنالج اٹ. جی بالکل. دوسری جو ایک اور جو پاسبلٹی ہے جس کے بارے میں لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اتنے اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ انہیں شاید گراؤنڈ ریالٹیز کا ابھی تک ادراک ہی نہیں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ شاید ہر چیز کو پلٹا دیں گے اور فوج کے اندر بغاوت کروا دیں گے، وہ پاکستان کے اندر بغاوت کروا دیں گے اور پھر وہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور پھر مجبور ہو جائیں گے سارے لوگ ان سے بات چیت کرنے میں. شاید ان کے ذہن میں ابھی تک یہ بات ہے اور یہ بات ابھی نکلی نہیں ہے. ان دونوں میں سے کون سی چیز صحیح ہے یہ وقت بتا دے گا آنے والا. اور میں آپ بات کہ میں اس کو رول آؤٹ بالکل نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے لیکن اس نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں تاریخ میں امر ہونا چاہتا ہوں. میرے ساتھ سیکنڈ اور تھرڈ لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ریزگنیشنز دیے جا رہے ہیں، ایک ہی اسکرپٹ ہر ایک کے پاس دیا جا رہا ہے. آرمی نے کہا ہم اے پولیٹیکل ہے، آئی لو مائی آرمی، میں نے آج صبح بھی جنگ لی ہے اس کے اوپر، میں نے کہا میری آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے. اگر 4 جنرلز غلط ہیں جس میں آپ پاپا جونز کا بھی کہہ سکتے ہیں، اس برے انسان نے بھی ہر پراپرٹی اپنی بیوی اور سالے کے نام پہ لی، یہ سالے آدھے گھر والے لے کے ہمیں ڈوب گئے. آپ باجوہ صاحب کا ذکر
ذکر کر سکتے ہیں, آپ جنرل کیانی کا ذکر کر سکتے ہیں یا کسی اور کا ذکر کر سکتے ہیں, مگر میری فوج بہترین ہے, میری فوج بہترین ہے, اور اگر دنیا میں ریکگنائز کیا جاتا ہے از ون آف دا فائنسٹ آرمی. ہمیں لے کے ڈوبا پیسہ, ہمیں لے کے ڈوبی یہ آپ کی یہ جو کیا لینڈ مافیا, جو ہاؤسنگ سوسائٹیز نے منہ کو خون لگایا ہمارے. مگر یہ جو اس وقت عمران خان صاحب سے لوگوں کو ایک دفعہ جیل, 2 دفعہ جیل, پھر پکڑا, ایمانداری سے مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ جیل سے نکلتا ہے, ساتھ ہی اس کو ارسٹ کر کے دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ پریس کلب میں جاتا ہے اور وہ چھوٹی موٹی تقریر کرتا ہے, لمبی تقریر کرتا ہے, اسکرپٹ آلموسٹ ایک ہی ہے. تو یہ تو سر زبردستی مائنس کرایا جا رہا ہے نا. جی بالکل, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, اور اسی طرح یہ پارٹی بنی تھی. ہمیں یہ حقیقت بھولنی نہیں چاہیے, یہ پارٹی بنائی بھی اسی طرح گئی تھی, ان لوگوں کو اسی طرح لایا گیا تھا جس طرح واپس لے جایا جا رہا ہے. تو میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اینڈ جسٹیفائز دا مین جو ہوتا ہے نا, ایک بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اینڈ جسٹیفائز دا مین, کہ جو آپ اچیو کر لیں, آپ چوٹی پہ پہنچ جائیں, چاہے جس طریقے سے پہنچے, بائی ہوک اور بائی کروک, وہ چیز کامیاب نہیں ہوتی. جب آپ بائی ہوک اور بائی کروک میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے مخالفین بھی بائی ہوک اینڈ بائی کروک وہی سارے کام کرتے ہیں جو آپ نے کیے ہیں اپنی منزل پانے کے لیے. تو اسی لیے منزل کی طرف چلنا ہے اور نظریے پہ چلنا ہے تو پھر سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے. نظریہ ہمارا ہے کوئی نہیں کرنے چاہیے, سیاسی لیڈروں کو تو بالکل ہی نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ پھر دیکھ لیں یہ انجام ہوتا ہے اور جو ہو رہا ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی عمران خان صاحب کو لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹرسٹ وردی لوگ نہیں ہیں, لیکن نہیں, خان صاحب نے اس وقت جوش میں تھے اقتدار میں جانے کے لیے, انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, انہوں نے بلکہ ڈیفینڈ کیا اپنے اس ڈیسیجن کو, جس کا آج دیکھیں پہلے. اور یہ جو ہے کتنے دن جیل میں رہے ہیں لوگوں نے, یہاں بڑی بڑی قربانیاں دی اپنی پارٹیز کے لیے. آپ ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کرتی ہیں, وہ بندہ پھانسی چڑھ گیا, اس کے لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ جلا لیا, کوڑے کھائے, جیلوں میں گئے, پھانسیاں انہوں نے پھانسیوں پہ جھول گئے, لیکن انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. یہاں تو 2 دن 4 دن جیل میں رہ کے آتے ہیں اور پھر ایسی دوڑ لگاتے ہیں کہ سانس پھول جاتا ہے. تو ان لوگوں کو بھی تو چاہیے تھا. پہلے بھی دیکھیے, ہم صرف ہر بات کو عمران خان پہ ختم کرتے ہیں, اس سے پہلے کے لیڈرز نے بھی تو سر غلطیاں کی ہوئی ہیں نا, اور میرا خیال ہے کنٹینیوس تھی. اور جیسے ان پہ ایک کیس آیا تھا, میں تھرڈ پارٹی ہو کے بات کر رہی ہوں, اور میں نے اگر آپ کو مجھ پہ یقین ہے, I just support پاکستان. ان پہ ایک الزام آیا تھا کہ انہوں نے وہ جو ایک آپ کی جو جج صاحب ہے, انہوں نے کہا یس اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, آئی لیو ان دس سوسائٹی اینڈ دس کلچر, میں اس کو دیکھ لوں گا. یہ سر تڑی لگانے والی بات نہیں ہے. وی ہیو اپرچونٹی کہ میں پرائم منسٹر کو بھی, یا کسی ہمارے یہاں ممبر آف پارلیمنٹ تھے برمپٹن کے, انہوں نے سپیڈ 10 لیمٹ اپ کی ہے, پولیس والے نے آ کے ان کو پکڑ لیا. اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اس کا پوچھوں گا, تو یہ کوئی تھریٹ نہیں تھی. قانون کو تو میں اگر کوئی بڑا غلط استعمال کر رہا ہے تو آئی شوڈ ہیو دا رائٹ کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں نا. یہ بات آپ کی اصولی طور پہ بالکل ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب کی اس بات میں وزن ہوتا اور لوگ زیادہ مانتے اگر انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ان لوگوں کو پکڑا ہوتا جو غلط کام کر رہے تھے. اب دیکھیں نا, آپ میں جنرل باجوہ کا ذکر کروں گا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی کہ جنرل باجوہ کیا غلط کیا. عمران خان نے ان کو ایکسٹینشن دی, پھر دوسری ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے, پھر اقتدار سے نکلنے کے بعد جب عارف علوی کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں انہیں لائف ٹائم ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے بجائے اس کے خلاف ایکشن لینے کے. اور پھر اپنی پارٹی کے ارد گرد ان کے لوگ جو کر رہے تھے, جس کی انہیں رپورٹس آ رہی تھی, وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے نا, ان کو پکڑتے نا, تو آج وہ یہ بات کہتے ہوئے اچھے لگتے اور ان کو لوگ ڈیفینڈ بھی زیادہ کرتے. لیکن اب لوگوں نے دیکھا ہے کہ فرح گوگی ہو, بشرا بیگم ہو, یا شہزاد اکبر ہو, یا یہ عامر کیانی ہو, اور بہت سارے لوگ ہیں, میں کتنے نام لوں, ان لوگوں تو انہوں نے روکا نہیں کرپشن کرنے سے. یا عثمان بزدار کو کیا تھا, عثمان بزدار کے تحریک انصاف سے تعلق, جو اس کو اتنے بڑے صوبے کا, اتنا بڑا صوبہ ہے کہ دنیا اگر وہ ملک ہو الگ سے تو دنیا کا 10واں بڑا ملک بنتا ہے پنجاب. اس کا عثمان بزدار کو آپ نے وہ وزیر اعلیٰ لگا دیا, اسے مال بنایا بشرا بیگم کے ساتھ مل کے, ساتھ بشرا بیگم کے جو پہلے ہسبینڈ سے بچے ہیں انہوں نے بھی مال بنایا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں, سٹوریز آ رہی ہیں, ابھی اور آئیں گی. تو وہ پکڑتے نا ان کو, تو آج وہ کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے غلط کام کیا ہے, تو لوگ ان کا ساتھ دیتے. اب لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں,
ان کے اپنے بھی نہیں ہیں اور عوام بھی نہیں ہے، اور عوام ووٹ تو ان کو دے سکتے ہیں، لیکن سڑکوں پہ آنا اور اس طرح لوگوں کو سر لڑوا سڑکوں دینا پہ تو ہمیشہ ہے یہ تو آپ دیکھیے میں نے جب سے ہوش سنبھالا، اب تو خیر میری اپنی بھی عمر اگلی طرف کے الیکشن کی آ گئی ہے، مگر میں نے تو یہی اللہ دیکھا کوئی نہ کوئی بندہ سڑک پہ ہی قوم کو لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ میاں صاحب نے بھی کیا. میاں میں آئی ہیو مائی رسپیکٹ فار مائی آل ایکس لیڈرز. میاں صاحب نے بھی یہ کیا، میرا نہیں خیال زرداری صاحب نے کیا، وہ ٹی پی ایل نے بھی، تحریک لبیک پاکستان نے بھی بڑی دفعہ کیا. ایک 9 جماعتوں کا الحاق ہوا تھا، انہوں نے بھی سڑکوں کے اوپر لوگوں کو لے کے نکلی. سر یہ تو بالکل کامن سی باتیں ہیں، یہ تو پاکستان کے لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اچھا بائی دا وے، سنا ہے کہ پاکستان کی کچھ اشخاص یہ جو اوورسیز پاکستانی شاید پڑھائی کے لحاظ سے، اویئرنیس کے لحاظ سے، دے کمپیئر پاکستان ود دا فارن ورلڈ، کہتے ہیں کہ شاید کہ ہمارے جو امریکہ کے امبیسڈر ہیں ان کو واپس بلانے کی بجائے اور کسی کو بھیج رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے قریبی لوگوں میں سے چند ایک کا ذکر آیا. میں تو بلکہ شازیہ جی کو مبارکباد بھی دے رہی تھی کہ ان کے بہت اچھے تعلق دار ہیں جن کو وہ شاید پوزیشن مل جائے امبیسڈر کی. تو آپ کی بھی کوئی اپرچونٹی آپ کو بھی ایسی دی جائے گی؟ کہ آپ نے بھی بڑی پی کاٹی ہے سر اس سسٹم میں. دیکھیں، میں آپ کے پہلے تھوڑا سا میں بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے پہلے بات کی ہے. جی سر. یہ بات آپ کی جو تھی نا پاکستان میں حالات کی اور دوسرے ملکوں میں، یہاں پہ حالات لوگ تمام لیڈرز لے کے آئے ہیں لوگوں کو سڑکوں پہ. اور وہ جو 9 جماعتوں کی بات ہے وہ تو میرا 40 سال پرانی بات ہے، اس سے عوام نے بھی اور سیاسی جماعتوں نے بھی بہت سیکھا ہے. وہ بہت بڑی ایک غلطی ہوئی جس کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا. لیکن اس کے بعد اس سے سبق یہ سیکھا تھا، کوئی جو سیاسی جماعت ہے نا اس نے اپنے لوگوں کو سڑکوں پہ لائی تو ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن لڑوایا نہیں ہے کسی سے، حکومت سے بھی نہیں لڑوایا. یہاں تو آپ نے فوج کے اوپر چڑھائی کر دی نا، فوج پہ حملہ کر دیا، سرگودا ایئر بیس پہ حملہ کر دیا، آپ دیکھیں جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا، کور کمانڈر کے ہاؤس پہ حملہ کر دیا، گھر جلا دیا، وہ طیارہ جلا دیا میاں والی ایئر بیس پہ، اور وہ میاں والی ایئر بیس کے اندر گھسنا چاہ رہے تھے، وہاں پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے. تو ایسا کبھی کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا، اس لیے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ ضرور آپ کو فرق مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جو جینوئن سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے عوام کو، اپنے ورکرز کو لڑوا کے مروانا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ پھر سنسیئر نہیں ہے. خیر یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات، میں نے تو ایسی نہ کوئی میری خواہش ہے نہ پہلے تھی. ایک اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ میاں صاحب نے کہا کہ جی میڈیا کا بندہ ہی آئے، کیونکہ وہ پوزیشن میڈیا کے تجربے والی ہی تھی، تو آپ آئیں اور بہت مجھے کہتے رہے. تو میں نے صرف اس لیے کہ میں شاید کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں ایٹ دی twilight of my career, I wanted to give back to my society and to the media, which I tried my best, although I wasn't 100% successful. غلطیاں بھی ہوئی ہیں. اب میرا ایسا کوئی فی الحال تو ارادہ نہیں ہے. اور کون آ رہا ہے ایمبیسڈر وہ مجھے نہیں پتا. آپ کس ملک کی بات کر رہی ہیں؟ سر امریکہ میں. اچھا، مجھے نہیں اس کا پتا کہ کون آ رہا ہے، کس کو بھجوا رہے ہیں. تو آپ کو اگر انفارمیشن ہے تو میں آپ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں. کسی صحافی دیکھیے میں نے بریکنگ نیوز آپ کو دی، اب آپ دیکھ لیجئے گا کون آتا ہے. تو کوئی صحافی ہے وہ؟ بس سر صحافی ہے آپ. اچھا چلے صحافی کا نام بھی ہے وہاں پہ. سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. سوری سر. میں نے جو آپ نے کہا پی کاٹی ہے، دیکھیں میں ایک نظریے پہ کھڑا ہوں تب بھی اور اب بھی کھڑا ہوں، اور میرا نظریہ ہے پاکستان ایک ملک ایسا خوشحال ہو کہ جس میں سب کو اس کے حقوق ملیں، ہم خوشحال ہو جائیں، ہماری اکانومی ترقی کرے، لوگوں کو، عام لوگوں کو بنیادی اپنی ضروریات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہاں اتنی غربت ہے، اتنی بیکاری ہے یہاں پہ لوگ کہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے باہر جاتے ہوئے. تو بس میں تو اتنی سی خواہش اس کے لیے میں کھڑا ہوں. اس کے لیے فی کاٹنی پڑے تو کاٹنی چاہیے، ورنہ پھر کیا فرق ہے مجھ میں سر اور ان لوگوں میں تنقید کرتا ہوں. میں سر آپ نے ابھی بات کی نا جی ایچ کیو کے بارے میں، اور یہ جو ہمارا کمانڈر ہاؤس کے بارے میں، جو جناح ہاؤس کے بارے میں بات کی ہے. میں ایک چھوٹا سا یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے. اچھا بعض اوقات نا ایڈیٹڈ فارم میں یا ٹیمپرڈ فارم میں آرٹیکلز ہوتے ہیں. نو دس ناٹ ٹیمپرڈ. یہ بریگیڈیئر قادر صاحب ہے جن کا یہ آرٹیکل مجھے فرسٹ ہینڈ ملا.
وہ کہتے ہیں, اور بی بی سی نے بھی باقاعدہ اس کے اوپر کام کیا ہے کہ وہ جو موب جناح ہاؤس کے سامنے تھا, آپ بی بی سی پہ بھی جا کے دیکھ لیجئے گا, بی بی سی نے بھی اس پہ کام کیا ہے. ون واز آئیڈینٹیفائڈ ایز لیفٹیننٹ کرنل سلمان چیمہ, سن آف احد چیمہ, شہباز شریف از ویری کلوز civil servant. This is a weird coincidence which links two major partners of the formidable against Imran Khan. The real plan, اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو اگنائٹ کیا تھا, کیونکہ محترمہ یاسمین راشد صاحب اور دیکھیں انموسٹی سر اپنی جگہ ہو سکتی ہے. محترمہ راشد صاحبہ, یاسمین راشد کی جب میں بات کرتی ہوں, دس وومن ہیز کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ٹوورڈز پاکستانیز پور, جو پاکستانی ہیں جن کی اولاد نہیں, جو تڑپتے تھے اولاد کے لیے, ڈسیبل بچے پیدا کرنے کے لیے. دس وومن ڈڈ everything from her own pocket. She traveled in Pakistan تاکہ بڑی عمر کے لوگوں کے بیچ میں اس طرح کے ڈسیبلڈ بچے نہ پیدا ہوں. تو وہ تو روک رہی تھیں کہ لوگ نہ جائیں جناح ہاؤس کی طرف, مگر ون آف دا, یہ بی بی سی کی ریسرچ بھی ہے اور یہ بریگیڈیئر صاحب نے لکھا ہے کہ دس جس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے لیفٹیننٹ کرنل سلمان چیمہ, سن آف احد چیمہ. تو سر آپ کو بھی پتہ ہے اس بارے میں کہ پاکستان اینڈ آئی بلیو ہندوستان سیم, کہ اگر آپ نے 9/11 کا واقعہ کرا دیا, اس کے بعد پوری دنیا کا آپ نے میپ چینج کرا دیا, تو کوئی بات نہیں, میری 2 بلڈنگ ہی گری ہیں, میں نے دنیا کا مڈل ایسٹ کا میپ تو چینج کرا دیا. اگر پلوامہ کا واقعہ ہو گیا مگر الیکشن تو ہم جیت گئے نا. تو سر یہ ہر بڑے ایکشن کے بیچ میں اپنے 4 بندے مروا کے یا کچھ کام کرانے کے بعد رزلٹ اچیو کیے جاتے ہیں. یہ میری رائے ہے, مگر میں نے آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کی نالج, آپ کی سوابدید پہ. اگر یہ برا لگا ہو تو میں معذرت کی خواہش کروں. نہیں, اس میں برا کی کوئی بات تو نہیں, ہم تو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر بریگیڈیئر قادر صاحب کون ہے, میں تو ان کو نہیں جانتا, جی سر, اور یہ فیک ہیں یا اصلی ہیں یہ بھی مجھے نہیں پتا, ان کا کہاں پہ پرنٹ ہوا, یہ کہاں رہتے ہیں یہ بھی مجھے نہیں پتا. تو اگر تو ان کے پاس اتنی سالڈ انفارمیشن ہے, سر بی بی سی کی سائٹ پہ چلے جائیں, بی بی سی نے بی بی سی کی سائٹ پہ بہت ساری سٹوریز ہیں, ایسے نہیں سمجھ آئے گی انہوں نے کیا لکھا ہے, کس سٹوری میں لکھا ہے. مجھے آپ لنک بھیج دیں گی تو میں وہ بھی دیکھ لوں گا. اور بی بی سی کون سا گاسپل آف ٹروتھ ہے وہ اس پہ بات کر لیتا ہوں. پہلے بریگیڈیئر قادر صاحب پہ بات کر لیں کہ اگر تو وہ پاکستان میں رہتے ہیں بریگیڈیئر قادر صاحب, تو ان کی بات میں زیادہ وزن ہے. اگر وہ باہر بیٹھ کے کہیں سے سنی سنائی لکھ رہے ہیں تو میں ایک صحافی اور رپورٹر ہوتے ہوئے میں تو ان کو کہوں گا کہ ڈبل کنفرمیشن دیں مجھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں ان کی بات یہ ساری ٹھیک ہے, وہ کوئی لیفٹیننٹ کرنل, تو لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ جو ہیں یا سرونگ جو ہیں وہ کیا عمران خان کے سپورٹر نہیں ہیں؟ اور وہ اس دن شامل نہیں تھے بہت سارے مظاہروں میں. کے پی میں 275 انہوں نے سرکاری ملازم آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ان ہنگاموں میں ملوث تھے, اور ان میں سے 37 کو انہوں نے معطل کر دیا, اور باقیوں کے خلاف کارروائی شروع ہو رہی ہے. سرکاری ملازمین, یہ اوتھینٹک بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. آج جو ڈیٹا ریلیز کیا ہے حکومت نے, اس میں خان صاحب کی طرف سے 172 کالز ہوئی ہیں صرف جناح ہاؤس پہ حملہ کرنے والوں کو. خان صاحب کی طرف سے 172. سر ہی واز ان جیل, وہ تو جیل میں تھے, ان کا تو فون ہی ان کے پاس نہیں تھا. اس سے سوری زمان پارک سے کون کر رہا تھا؟ اور جیل میں وہ تو جیل میں تھے, یہ جب وہاں سے مسلسل وہ کالز کر رہے تھے. آپ کو یاد نہیں مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ ان کی کال لیک ہوئی ہے, وہ اس وقت گرفتار تھے, ان کو فون کی سہولت وہاں گرفتاری میں بھی میسر تھی. اس کے بعد جتنے بھی سرگودا میں ہیں, میاں والی میں ہیں, پشاور میں جہاں حملہ ہوا ہے, سب زمان پارک سے کنیکٹڈ تھے. اچھا, ایک انہوں نے تصویر دکھائی ایک بندے کی جو سب سے پہلے کور کمانڈر ہاؤس پہنچا ہے, اور وہ ان کے ساتھ بحث کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اندر جانا ہے, اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے. آج وہ آج ہی پورے پاکستانی میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے, اس کا پورا نام, شجرہ نسب, ہر چیز دے دی گئی ہے, اور وہ جس لیڈر کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں وہ بھی ہیں اس میں. تو دیکھیں یہ ایک پروپیگنڈا کی وار ہے. پہلے کہا گیا کہ عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے, سر وہ تو تصویریں ہیں, وہ کتنا بڑا جھوٹ ثابت ہوا, اور کتنی ان عورتوں کی, آپ خود خاتون ہیں, آپ سوچیں آپ پہ ایسا جھوٹا الزام, آپ کا لیڈر جھوٹا الزام لگا دے, آپ کی اور آپ کے بچوں کی, خاندان والوں کی زندگی پہ کیا گزرتی ہوگی. اس طرح دیکھیں کسی بھی طرف سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سر یہ کچھ تو ہوا ہے, یہ تو ویڈیو ایک نہیں 20 لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں, یہ تو ہوا ہے. کس چیز کی؟ ریپ کی, جو ریپ کی اور عورتوں کے ساتھ دست درازی کی.
کدھر ہیں وہ؟ ہمیں تو نظر آئی. جو پولیس وین سے اترتے ہوئے میں نے ویڈیو دیکھی ہے لڑکیوں کی جو بہت مشہور ورکر ہیں ان کی، صنم جاوید اور طیبہ راجہ، ہمیں تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں تو جیل میں بھیجنا ہی غلطی ہے، سب سے بڑا ہے ہمیں جیل میں بھیجا. اللہ کرے کہ آپ اگر آئیں تو آپ یہ چینج لا سکیں. آئی وش. عمران خان صاحب، عمران ریاض کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈو یو تھنک کہ عمران ریاض صاحب کا غائب ہونا مناسب ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ جو اطلاع ہے نا ویڈیوز وغیرہ، یہ غلط ہے. یہ کسی اور واقعے کو بنیاد بنا کے شاید وہ فیک کر کے بھیج رہے ہو. جو اندر سے عورتیں نکل رہی ہیں ان میں سے کسی نے یہ الزام نہیں لگایا. تو خدارا ایسا نہ کریں. وہ کسی کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، کسی کی بیویاں، وہ ان پہ ایسے الزام مت لگائیں. بالکل سر، آئی فیل سیڈ. مجھے تو میں نے اپنی زندگی پاکستان میں گزاری. آئی نیور لیفٹ پاکستان لائک دس. یہ نہ کریں. یہ پاکستان کی ویسے بدنامی اتنی ہے اور یہ اور ہو رہی ہے، جھوٹے الزام ریپ کے لگائے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک سر. سر آپ عمران ریاض صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی کمزوری ہے کہ کمزور کے ساتھ تو ہم اپنے آپ کی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ بھی صحافی ہیں، کتنا ظلم ہے کہ ایک شخص کو سر میرا خیال ہے وی آر آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ. الٹیمیٹلی میں کمزور ہو کے آپ سے یہ لفظ کہہ رہی ہوں. یہ میری کمزوری کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں گیا. آخر دیر از اے سپریم پاور. بالکل. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات دونوں طرف جا سکتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ میرا تو اصولی موقف ہے کہ کسی کو غائب نہیں کیا جانا چاہیے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس پہ عدالت میں مقدمہ چلانا چاہیے، چاہے ملٹری کورٹ میں چلائیں، اس کو سزا دیں، اس کو موقع دیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، اپنے آپ کو اپیل کرنے کا بڑی کورٹ میں، اور وہ پورا انصاف کا جو عمل ہے پورا مکمل ہونا چاہیے. اس طرح نہیں کیا جانا چاہیے. میں تو اس کے ویسے ہی مخالف ہوں. لیکن دوسری بات جو اللہ والی بات آپ نے کی ہے نا، اس پہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو آج سفر کر رہے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا. کیا یہ مکافات عمل ہے کہ جب دوسروں پہ قاتلانہ حملے ہو رہے تھے، جب دوسروں کو اٹھا کے لے جایا جا رہا تھا، جب دوسروں کو غائب کیا جا رہا تھا، صحافیوں کو، یہی لوگ ان پہ 2 گھنٹے کے پروگرام اپنی ریٹنگ کے لیے، پیسے بنانے، ڈالر بنانے کے لیے یہ کیا کرتے تھے، جھوٹے پروگرام کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یہ ڈیزرو کرتے تھے. تو آج ہم تو نہیں کہہ رہے کہ یہ ڈیزرو کرتے تھے. آج ہم اس بات کی مذمت ہی کر رہے ہیں، ہم تو ان کو ڈیفینڈ ہی کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن کیا یہ اللہ نے مکافات عمل نہیں کیا؟ کیا ان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ جب وہ دوسروں پہ اس طرح بہتان لگاتے تھے، ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے تھے، ان کی فیملی ممبران کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے تھے، ان پہ جھوٹے الزام لگا کے انہیں پوری دنیا میں بدنام کرتے تھے صرف اس لیے کہ ڈالر کما لیں، اور انہیں کسی اور نے کہا تھا کہ آپ اس بندے کے خلاف، ان صحافیوں کے خلاف آپ یہ زبان استعمال کریں، تو کتنا انہوں نے غلط کام کیا. انہیں کیا اس پہ شرمندگی ہے؟ کیا اس پہ وہ معافی مانگتے ہیں؟ کم از کم معافی تو مانگیں آ کے باہر جب بھی آئیں. اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ واپس بھی آئے کہ نہ آئے، ویسے غدر ہے. مگر کیسے ہیں، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، وہ خیریت سے ہیں. ان کے ساتھ I take your words. لیکن بہرحال ان کو اٹھایا جانا، اس طرح غائب کیا جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں بہت بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ ان کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے. ان پہ جو الزامات ہیں اس کے مطابق ان کو جو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے وہ دینی چاہیے. صحیح سر، لیکن بہت زیادہ نہیں، ظلم نہیں کرنا چاہیے. ابصار عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور میں آپ سے بات کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام زمین میں دباؤ کے تحت، ٹیمپریچر کے تحت لاوے کی مانند پک رہے ہیں. اور میں نہ لکھنے والی ہوں، مگر میں اتنا کہتی ہوں کہ یہ لاوا بہت بری طرح سے پھٹے گا، بہت بری طرح سے پھٹے گا. آپ سے بات کرنا ہمارا مقصد یہ ہے ٹو کام ڈاؤن، ٹو انڈرسٹینڈ فیو تھنگس. کچھ آپ ہماری سنتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی باتیں ہم پہ کام کریں گی اور ہماری باتیں آپ تک جب پہنچیں گی تو کوئی راستہ کھلے گا. اتنا نہ پریشان ہو، اللہ سے دعا کریں اور بہتری کی امید رکھیں. چیزیں بہتر ہوئیں گی، لاوا پھٹے گا نہیں. اللہ تعالیٰ بہتری اللہ کرے کہ یہ لاوا کبھی نہ پھٹے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.